بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کریلے کی ایک بہت ہی مزیدار اور لذیذ سبزی کی ریسپیز جو کھانے میں اتنی ٹیسٹی لگے گی۔ اگر آپ نے ایک دفعہ اس طریقے سے بنا لیے تو بار بار اسی طرح بنا کر کھائیں گے۔ اس کے لیے آپ کریلے لیں، آدھا کلو یا 5 سے 6 کریلے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں۔ کریلے جو ہیں وہ زیادہ بڑے نہ ہوں، موٹے نہ ہوں۔ کریلے درمیانے سائز کے لیں، ان کو دھو کر اچھی طرح صاف کر لیں، پھر آپ اس کے سرے سے کاٹ لیں۔ دونوں سروں سے کاٹنے کے بعد اب آپ اس کو گول کاٹ لیں۔ اس کو نہ زیادہ باریک کاٹیں نہ زیادہ موٹے کاٹیں، اس طرح کے آپ اس کو کاٹ لیں۔ دیکھیں اس سائز کے آپ کریلوں کو کاٹ لیں۔ اگر اس کے اندر بیج زیادہ سخت ہوں تو آپ بیج نکال سکتے ہیں، اگر بیج نرم ہے تو آپ اسی طرح آپ کریلوں کو پکا سکتے ہیں۔ اب آپ اس میں پانی شامل کریں، اتنا پانی ڈالیں کہ کریلے کے ٹکڑے اس میں ڈوب جائیں۔ اب آپ اس میں نمک 1 چمچ شامل کریں، ساتھ میں آدھا چمچ ہلدی پاؤڈر ڈال لیں۔ ان دونوں مسالوں کو ڈال کر آپ اس کو اچھی طرح مکس کریں۔ اس طرح سے کریلے کی کراہٹ جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو جاتی ہے۔ اس کو آپ اچھی طرح مسلیں، پانی کے اندر ڈبوئیں اور پھر آپ اس کو ڈھانپ کر 10 سے 15 منٹ کے لیے ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ 10 سے 15 منٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ کریلے جو ہیں ان کا ہلکا سا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور ان کی کراہٹ بھی جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو چکی ہے۔ اب آپ اس کو دبا کر اس کا پانی نکال لیں۔ اس کا آپ ایکسٹرا پانی جو ہے وہ ریموو کر لیں، بہت زیادہ دبانے کی ضرورت نہیں، اس کو آپ ہلکا سا دبائیں اور اس کا پانی نکال لیں۔ اس طرح سے آپ ایک دفعہ کریلے بنائیں گے تو بچے ہوں یا بڑے سبھی انگلیاں چاٹ کر کھائیں گے۔ امید ہے کہ آپ بار بار اسی طریقے سے بنا کر کھائیں گے۔ آپ دیکھیں پانی جو ہے وہ کافی زیادہ کلر ہو چکا ہے، اس کو آپ ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ کریلوں کو آپ فرائی کر لیں۔ اس کے لیے آپ گھی یا آئل ڈالیں، جس میں آپ نے کریلے بنانے ہیں اس میں آپ گھی یا آئل ڈال کر 1 چمچ زیرہ ڈالیں، 1 چمچ سونف ڈال لیں اور آدھا چمچ سرسوں کا بیج ڈال لیں۔ ان سب ثابت مسالوں کو ڈال کر آپ کریلوں کو اس کے اندر شامل کریں اور اسے فرائی کریں۔ ان مسالوں کو آپ گریوی میں بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ ان کو فرائی کرتے ہوئے اس وقت بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کو آپ ڈال کر اچھی طرح بھونیں یہاں تک کہ کریلے کا کلر جو ہے وہ براؤن ہو جائے۔ اس طرح سے کریلے جو ہیں وہ کافی حد تک ان کی کراہٹ کم ہو جائے گی۔ اب آپ اس میں بیسن 1 سے 2 چمچ شامل کریں۔ بیسن ڈالنے کے بعد آپ اس کو 1 سے 2 منٹ تک بھونیں۔ بیسن ڈال کے آپ اس کو زیادہ نہیں بھونیں تاکہ بیسن جلے نہیں، اتنا بھونیں کہ کریلوں کے ساتھ بیسن جو ہے وہ چپک جائے اور اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے۔ اس طرح سے کریلوں کو تیار کرنے کے بعد اب آپ ان کو نکال لیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کریلے جو ہیں وہ کافی حد تک سنہری ہو چکے ہیں اور بیسن جو ہے وہ اس کے ٹکڑوں میں اچھی طرح لپک چکا ہے۔ اس طرح سے کریلے جو ہیں تیار کرنے کے بعد اب آپ اس کو نکال لیں۔ ان کو آپ ایک سائڈ پر رکھیں۔ اب آپ دوبارہ اسی برتن میں 1 سے 2 چمچ گھی یا آئل ڈالیں، اس کو آپ گرم کر لیں۔ تقریباً 1/4 کپ آئل ڈالنے کے بعد اب آپ اس میں 2 بڑے سائز کے پیاز ڈالیں اور ساتھ میں آپ ہری مرچ 3 سے 4 عدد اس کو آپ چاپ کر لیں۔ کریلوں میں پیاز زیادہ ڈالنے سے اس کی ہلکی سی مٹھاس سے کریلوں کا بیلنس جو ہے وہ بہترین ہو جاتا ہے اور اس کی سبزی جو ہے وہ بہترین تیار ہوتی ہے۔ جب پیاز جو ہے وہ سنہری ہو جائے تو آپ اس میں ادرک اور لہسن کٹا ہوا شامل کریں۔ 1 سے 2 چمچ اس کا پیسٹ ڈالنے کے بعد مزید 1 سے 2 منٹ کے لیے آپ اس کو فرائی کریں۔ جب دونوں چیزیں اچھی طرح فرائی ہو جائیں تو آپ اس میں ٹماٹر 1 بڑے سائز کا یا 2 میڈیم سائز کے شامل کریں اور اس کو آپ پکنے دیں۔ اب آپ ٹماٹر کو نرم ہونے تک
या इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकने दें। टमाटर को आप अच्छी तरह कुचल कर नरम कर लें। अगर चाहें तो आप टमाटर का पेस्ट भी बना सकते हैं। अब आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच शामिल करें। खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच डाल लें। नमक आप टेस्ट के मुताबिक डाल लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप चम्मच लाएं और इसको मिक्स करें। इन मसालों को आप 2-3 मिनट तक अच्छी तरह भुनें। साथ में थोड़ा सा पानी लगा लें ताकि मसाले जो हैं वो बेहतरीन तैयार हो जाएं। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए, तैयार हो जाए, तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच दूध की मलाई शामिल कर लें। अगर मलाई नहीं है तो आप क्रीम डाल लें। डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसको आप मज़ीद 2-3 मिनट तक पकने दें। अब आप इसके ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करें। क्रीम डालने से करेले जो हैं वो बहुत बेहतरीन तैयार होंगे। क्रीमी और ग्रेवी जो है वो बेहतरीन तैयार होगी और इसकी कराहट जो है वो भी किसी हद तक कम हो जाएगी। फिर आप इसमें पानी शामिल करें। आधा कप आप पानी डालकर इसको आप मिक्स कर लें। अब पानी को आप बॉयल होने दें। जब पानी हल्का सा बॉयल होना शुरू हो जाए तो आप इसके अंदर फ्राई शुदा करेले शामिल करें। करेले डालकर आप इसको मिक्स करें ताकि ये अच्छी तरह ग्रेवी जो है वो इसमें जज़ब हो जाए। फिर आप इसके ऊपर गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करें। गरम मसाला डालकर आप इसको मिक्स करें और इसका ढक्कन बंद करके आप इसको 3 से 4 मिनट तक पकने दें। इस मरहले पर अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो आप इनको थोड़ा ग्रेवी वाला बना सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी पसंद नहीं, खुश्क करेले पसंद है, तो आप इसकी ग्रेवी को, पानी को अच्छी तरह खुश्क कर सकते हैं। जिस तरह से आपको करेले पसंद है आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप देखें कितनी अच्छी बेहतरीन ग्रेवी जो है वो तैयार हुई है। आप चम्मच चलाकर इसको मिक्स करें। आप देख रहे हैं कि इसका कलर जो है वो कितना बेहतरीन तैयार हुआ है। इस तरह से आप करेले बनाएंगे तो सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ मज़े से नोश फरमाएं। बच्चों ने अगर इस तरह से करेले एक दफ़ा खा लिए तो बार बार आपसे इस तरह बनाने की फरमाइश करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।